You're giving a point of view which is بالکل شہزاد صاحب اس کو ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو دے رہے ہیں. مطلب شہزاد صاحب you disagree with this notion؟ یہ جو بھی ابھی بات سنی ہے کہ وہ ریلیونٹ ہیں, سب کچھ ان کے نیچے ہی ہو رہا ہے. دیکھیں میں اس کو ایک ڈیزائن جو بات کی منیب نے کہ الیکشنز کے بعد جو سارا ماحول تھا, ایک پہلی تقریر تھی 8 کو الیکشن میں, 9 کو شام کو وہ آئے, انہوں نے کہا ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. ہاں بس اس کے بعد بھی جو جوڑ توڑ ہوتی رہی, اس میں ہمیں شہباز شریف صاحب نظر آئے, اس میں بلاول صاحب نظر آئے, زرداری صاحب نظر آئے, میاں صاحب اس میں نہیں تھے. تو وہ بائی ڈیزائن میرے خیال سے نہیں تھا, وہ ایک مجبوری تھی. دیکھیں ایک اپنا کانشیس بھی ہوتا ہے نا, ایک لیڈر کو پتا ہے کہ یار میں الیکشن نہیں جیتا ہوں, میں اپنی سیٹیں ہار گیا ہوں, تو ان کے لیے ایک مجبوری تھی کہ اب انہوں نے سیٹ اپ کو تو چلانا ہے. آپ پیپلز پارٹی کے کسی شخص سے بھی بات کریں, جو بھی ارینجمنٹ ہے ان کا اس وقت حکومت میں, جہاں وہ آئینی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں نہیں آنا تھا, شاید ہم اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ کے زیادہ سیاسی بینیفٹ حاصل کر لیتے, لیکن کیونکہ ہمیں کہا گیا تو ہمیں آنا پڑا. اب میاں صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے رات 2-3 بجے تک, تو ہمیں پتہ ہے کہ جب جگایا گیا نون لیگ کو کہ چلیں بھائی بیانیہ بنائیں کہ جو بھی رزلٹ چل رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہمیں کوئی اس پہ بیانیہ بنانا ہے اپنا, تو پھر وہ جاگے. تو اس پوزیشن میں مجبوری کے تحت تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی پلان ہے یا کوئی ان کا ڈیزائن ہے یا ان کی چوائس ہے, میں اس بات سے تھوڑا اگری نہیں کرتا. دوسرا پنجاب کے میٹرز میں بالکل جیسے میں نے کہا کہ تندور والا معاملہ تھا یا بجلی کا والا معاملہ ہو یا اور کچھ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوں, اس پہ میاں صاحب بالکل اپنا انپٹ دیتے ہوں گے, وہ مینٹور ہیں مریم نواز صاحبہ کے. لیکن کیا وہ ایک اس لیڈر کے کام ہے جو اس خطے میں ایک بڑا لیڈر مانا جاتا ہے, جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے؟ یہ انتظامی گورننس کے مسائل ہیں نا, مطلب چیف منسٹر ہو یا اس سے نیچے کے لیول کے معاملات ہو, تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو بالکل دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو اسٹیچر ہونا چاہیے تھا, کیا اس وقت ملک کو یہ مسئلہ ہے کہ صرف 2 مہینے کے لیے بجلی کیسے سستی کر رہی ہیں, کیا یہ مسئلہ ہے کہ 2 مہینے کے لیے یا چند دنوں کے لیے روٹی کیسے سستی کر رہی ہیں؟ نہیں, دے آر لارجر ایشوز. اس وقت جس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جو آپ ایک بیانیہ بناتے تھے کہ ایک ووٹ کو عزت دو کا, اس وقت جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, اس وقت اس کا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ شہزاد صاحب, تو اس میں میں سمجھتا ہوں مریم نواز یا شہباز شریف زیادہ ریلیونٹ ہے. یہ میں اور منیب صاحب جو ہیں, وہ منیب صاحب تو پھر بھی مجھ سے زیادہ اسلام آباد جاتے ہیں, میرا تو اتنا جانا نہیں ہوتا, لیکن ہم تو لاہوری صحافی ہیں نا, مطلب ہم لوگ تو یہاں پہ ہوتے ہیں, اور میاں صاحب یہاں پہ لاہور میں کم ہوتے ہیں آج کل, آپ کے پاس اس سائڈ پہ زیادہ ہوتے ہیں, مری زیادہ ہوتے ہیں, تو شہزاد صاحب کے زیادہ قریب ہیں. تو شہزاد صاحب, میں ایک ٹائم یاد کر رہا ہوں کہ جب خان صاحب بیکیم دا پرائم منسٹر, تو پہلے سال میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کم از کم اسلام آباد کے اینکروں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ ان کی بہت انٹریکشنز, ملاقاتیں ہوتی تھیں. آپ نے یہ ٹرینڈ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کے حوالے سے, اب جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں اور حکومت بنی ہے تب سے لے کر اب تک, کوئی دیکھا ہے کتنی دفعہ انٹریکشنز ہوئے ہیں پرائم منسٹر سے یا نواز شریف صاحب سے؟ نہیں, میرے خیال سے زیادہ انٹریکشنز نہیں ہوئے ہیں. ایک آدھ مرتبہ اگر ہوا ہو تو شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننے کے بعد تو شاید ہوا ہو, یا کوئی ایسی محفلیں ہوں جہاں پہ 1-2 لوگوں کو بلا لیا, اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہو تو ہو, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد میں 8-10 صحافیوں کو بلا کے آپ بات کر رہے ہیں. بات کریں گے کیا یہ بتائیں نا اس وقت, مطلب بات کریں گے کیا تمام جو اس وقت فیصلہ سازی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے, تو بطور میسنجر ہی آپ بات کریں گے. وہ تو پھر ہم جیسے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کبھی عقیل ملک صاحب آ جاتے ہیں, کبھی عطا طارق صاحب آ جاتے ہیں, جو میسیجنگ کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اب اس حکومت کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے, جتنے اختیارات ہیں, اس سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں, ہم بھی بخوبی واقف ہیں.